بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی وغیرہ کی مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، یہی رباط ہے، یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت میں روکنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ اللہ پاک نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ بس تم لوگ جو ٹھنڈک کی شدت محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کے ٹھنڈا سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ بھی جہنم کے گرم سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ فائدہ: ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ موسم سرما میں سردی سے اور موسم گرما میں گرمی سے بچنے کے لیے جس طرح مختلف اسباب اور وسائل اختیار کرتے ہیں اور ان اقدامات پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آخرت میں شدت کی سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے بچنے کے اسباب اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اللہ سے بخشش اور عافیت کا سوال کرتے رہو، اس لیے کہ ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کسی چیز سے نوازا نہیں گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے دنیا و آخرت کی عافیت اور معافی کا سوال کرتے رہو۔ وہ شخص پھر اگلے دن آیا اور وہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب عطا فرمایا۔ وہ شخص پھر تیسرے دن آیا، وہی سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جب تمہیں دنیا و آخرت میں عافیت سے نواز دیا گیا تو سمجھ لو کہ تم فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی سخت گرم دن ہو اور کوئی شخص یہ کہے، لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا گرم دن ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تیری گرمی اور تپش سے میری پناہ مانگی ہے، بس تو گواہ رہنا، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اور جب کوئی شدید سردی کا دن ہو اور کوئی شخص یہ کہے، لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ کتنا سرد اور ٹھنڈا دن ہے، اے اللہ مجھے جہنم کے طبقہ زمہریر سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالی جہنم سے ارشاد فرماتے ہیں،
کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تیرے طبقہ زمہریر سے میری پناہ مانگی ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ زمہریر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کا ایسا مقام ہے جہاں کافر کو ڈالا جائے گا، اس کی شدید سردی کی وجہ سے اس کے جسم کا بعض حصہ بعض سے الگ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ہر رنج و غم سے نجات دے دیتا ہے۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے اسے کہا استغفار کرو۔ کسی دوسرے شخص نے اپنے فقر و فاقے کا تذکرہ کیا، آپ نے اسے بھی یہی کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی درخواست کی، آپ نے اسے بھی یہی تلقین کی کہ استغفار کرو۔ کسی نے اپنے باغ کے سوکھ جانے کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی یہی کہا استغفار کرو۔ ہم نے ان سے تمام پریشانیوں کے جواب میں ایک ہی علاج بتانے کی وجہ دریافت کی تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کو تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔